لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جو خود ہی احمق ہو، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بزرگی دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں توحید الہی پر جینے اور مرنے کا حکم ہے اور شرک سے بیزاری ہے۔ ان کی ملت کا اتباع کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہوا۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجیے جو باطل دینوں کو چھوڑ کر حق ہی کی راہ پر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اور ان کے لوگوں کا پیشوا بنانے کے اعلان کے بعد اور ان کے کعبہ بنانے کی تذکرے کے بعد اور قبولیت کی دعائیں کرانے کے بعد اور اپنی نسل میں سے نبی آخر الزماں کی بعثت کی دعا مانگنے کے تذکرے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیم سے وہی شخص بے رغبت ہو سکتا ہے اور ان کی ملت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جو عقل سے کورا ہو اور جس نے اپنے نفس کو بالکل ہی احمق بنا دیا ہو۔ کوئی سلیم الفطرت عقل مند انسان ان کی ملت سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منحصر ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کے داعی ہیں۔ جو لوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک، بت پرست، بے حیا، بے شرم، بد اخلاق، بد اعمال، دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کو لڑانے والے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کو قبول فرمایا اور جو بھی حکم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا انہوں نے اس کو پورا فرمایا۔ تو ان کی ملت سے اور ان کے طریقے سے جو بھی انکار کرے گا، جو بھی دور جائے گا، وہ نہایت احمق ہوگا، بے شک وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہو۔ اور آج یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ جو عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ ماننا کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ ان کو ماننے کی شرط یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی نشانی ہے، جو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اس کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا۔ ان کو دشمن نے آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لیے گلزار بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کعبہ تعمیر کرایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ شریف کا حج ہوتا ہے۔ انہوں نے جو بیٹے کی قربانی دی تھی، اس قربانی کے اتباع میں کروڑوں قربانیاں ہر سال پورے عالم میں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کے داعی ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار پر چلنا ہوگا، ان کی باتوں کو ماننا ہوگا، ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان کی احکام جو انہوں نے دیے ہیں ان
پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پورے کا پورا اسلام میں داخل فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔